آپ کی طرف سے جو ایک بیان آیا تھا وہ ملک دشمن ملک والا، بعد میں آپ نے اس پہ وضاحت بھی دو جاری کر دی تھی کہ کہتے ہیں وہ بھی ایک اس میں جواز انڈیا نے اس کو بھی بنایا ہے یہ ویزوں کے ڈیلے کے حوالے سے. نہیں یہ وجہ نہیں ہے، وہ تو ایسے ہی جواز وہ تو جواز ڈھونڈتے ہیں نا سر. انہوں نے جواز اس پہ بنایا نہیں ہے. آئی تھنک وہ ایک جو اپلیکنٹ ہے اس کو اسکروٹنی کر رہے ہیں، اپنی سیکیورٹی کے لحاظ سے دیکھ رہے ہیں، جس سے بہت زیادہ وہ ایک اس پہ پی سی بی تو نہیں میں کہوں گا، لیکن پاکستان کے لیے جو ان کے خدشات ہوتے ہیں ان کو دور کر رہے ہیں. اور جو دشمن والا مقصد میرا یہ نہیں تھا، کوئی دشمن کو جانی دشمن ہے. مقصد میرا تھا کہ ہمارے کرکٹ آرچ رائیول ہیں، تو ہم اس مقابلے میں تو اٹ واز سلپ آف ٹنگ، اٹ واز نتھنگ، کوئی اس کا مقصد کوئی نہیں تھا. میں تو آپ دیکھیں کہ میں تو وہ بندہ ہوں جو دنیا کے تمام کرکٹنگ بورڈز کے ساتھ اچھے تعلقات چاہتا ہوں. آپ یہ دیکھیں جب ایک شارٹ سیریز کے لیے ہم گئے تھے تو اس میں کیا ہوا تھا، شری نواسن نے کال کی کہ اگر ہم آپ کو 12-13 والی 12-13 میں نے خود بھی کور کیا تھا جا کے. جی تو اگر آپ میں بلاؤں تو آپ آئیں گے؟ میں نے کہا ڈیفینیٹلی آئیں گے. تو ہم شارٹ سیریز گئے اور وہاں پہ جا کے بھارت میں رہ کے اللہ تعالیٰ نے عزت دی، ٹرافی لے کے پاکستان آئے. اور اس کا اور ایک بندے نے بھی کسی نے وہاں تو نے آپ کو جملہ کہا تھا کہ آپ کو کیا ملا، بال ٹھاکرے صاحب کا آ رہا تھا کہ پاکستان کی ٹیم آئے گی، ہم پچ کھیڑ دیں گے. تو ایک دم مجھے خبر آئی، پتہ چلا کہ بال ٹھاکرے صاحب ہاسپٹل داخل ہو گئے. تو میں نے فوراً سوچا کہ اگر ہمارے نبی کی یہ اس میں تھی تو ہم بھی اس پہ عمل درآمد کریں، سنت عمل درآمد سنت پہ. میں نے 3 بندے پی سی بی سے بھیجے جو انڈیا گئے، اور انہوں نے جا کے میڈیا پہ خوب کیا کہ ہم بال ٹھاکرے کو گلدستہ دے رہے ہیں اس کی صحت یابی کے لیے، اور دعا کرتے ہیں کہ وہ صحت یاب ہو کے انڈیا پاکستان کے کرکٹ میں بہتری کے لیے اپنی جو ہے نا انرجی سرو کریں گے. تو اللہ نے عزت دی. اور وہ جو آپ نے دوسری بات کی، اس کے بعد ان کے 4 فیڈرل منسٹر تھے، انہوں نے کہا کہ آپ ہمارے پاس وی آئی پی میں تو نہیں آئے، چلو ہمارے ساتھ چائے پی لیں، ہم نیچے آ جاتے ہیں. وہ پیچھے آ کے سردی میں بیٹھ گئے میرے ساتھ، میں ان کے ساتھ بیٹھ گیا. تو اس میں وہ کہتے ہیں اچھا یہ بتائیں کہ آپ کو کیا ملا، آپ کھیلنے بھی آئے، پیسے تو سارے ہمیں مل گئے، تو آپ کو تو کچھ نہیں. میں نے ایک دم میرے منہ سے نکلا، میں نے کہا کہ جس کو جس چیز سے محبت ہو، آپ کو پیسوں سے محبت ہے، آپ کو مل گیا، ہم عزت سے ہم ٹرافی لے کے جا رہے ہیں. پی سی بی کے اندر جو بزنس ماڈل ہے، آپ کا ایک انیشیٹو تھا، آپ نے لیا تھا پی ایس ایل کے والے سے، جو کہ ایک بہت ایک سکسیس سٹوری تھی پی سی بی کی، اور آج ماشاءاللہ سے ٹھیک ٹھاک پیسے پی ایس ایل کما کے پی سی بی کو دے بھی رہا ہے. اس طرح کے مزید اور کون کون سے وینچرز ہیں جن پہ آپ سوچ رہے ہیں کہ جو بزنس جو ماڈل ہے پی سی بی کا، اس کو مزید جو ہے وہ سسٹینیبل اور پروفٹ میکنگ اسے بنایا جائے؟ اب جو میں سوچ رہا ہوں، اب میرے ذہن میں تھا کہ اس دفعہ میں اگر اللہ تعالیٰ موقع دے رہا ہے تو میں T10 لیگ بناؤں پاکستان کے لیے. یہ بھی ایک بڑی پاپولر لیگ جا رہی ہے پوری دنیا میں، اور بہت جو لوگ ہیں اس سے پیسہ کما رہے ہیں، ووٹ بھی کما رہے ہیں، اور لوگوں کو کرکٹ بھی دیکھنے کے لیے اور کھیلنے کے لیے مل رہی ہے. تو پھر اس میں نے سوچا کہ ہم T20 بھی ہے، اگر 10 کرتے ہیں، تھوڑی اس سے ڈفرینٹ ہونی چاہیے، جس میں ہمیں نا تھوڑا سا انٹرنیشنل ایکسپوجر بھی ملے. تو پھر میں نے ان سے بات کی، انگلش جو مڈل سیکس والوں سے، کہ آپ بھی اگر انٹرسٹڈ ہیں تو لیٹ سٹ اینڈ ٹاک. ان کے چیف ایگزیکٹو بھی آئے، ان کو انوائٹ کیا، وہ آئے یہاں پی سی بی میں، ہم نے ان سے میٹنگ کی، اور میٹنگ کر کے ان کو اس چیز پہ قائل کیا کہ پی سی بی اور مڈل سیکس مل کے ہم T10 بنائیں گے. یہ ہمارا ایم او یو ہو گیا ان سے، اس کو ہم لانچ کریں گے. T10 میں میرا یہ خیال ہے ایک وومنس ٹیم ہوگی اور ایک مینس، وہ دونوں کو ہم بنڈل کریں گے تاکہ خواتین کو بھی انکریجمنٹ ملنی چاہیے. یہ بنڈل ہوگا اور جو ٹیم لے گا وہ بنڈل پورا خریدے گا، تو اسی میں وہ خواتین کو بھی پیسے دے گا، ان کو بھی دے گا، تو وہ بھی اسی طرح ریوارڈ ہوں گے، ان میں بہتری آئے گی. کیونکہ آئی سی سی اس میں بہت انٹرسٹ لے رہا ہے خواتین کے کرکٹ میں. وہ بار بار کہہ رہا ہے کہ اس کو انکریج کرے، پوری دنیا میں خواتین کرکٹ کو اوپر لائے. اور دوسرا میرا اس میں یہ خیال تھا، جو میں نے اس سے ذکر بھی کیا، سی او جو مڈل سیکس کے تھے، میں کہتا ہوں کہ یہ جو ہماری وننگ ٹیم ہوگی T10 کی، اس کو ہم انوائٹ کریں گے انگلینڈ میں، وہ E100 کھیلے گا جا کے. اچھا D100 جو ایک نیا سٹارٹ کیا، جو آپ کے مڈل سیکس کا حصہ ہے نا، اس پہ E100 میں اس کو ڈال لیں، کیونکہ 50% تو آپ کے کھلاڑی ہوں گے، 50 ہمارے ہوں گے. بالکل. تو مقصد یہ تھا کہ پاکستان کے وومن اور مین کھلاڑی جب جا کے E100 کھیلیں گے تو ان کی کرکٹ بھی بہتر ہوگی، ان کا کانفیڈنس، مینٹل اسٹرینتھ بھی آئے گی، اور اس سے ریونیو میکنگ ایک یہ بھی آ جائے گا، اور ٹیلنٹ بھی ہوگا،
ہماری ایک اچھی ٹیلنٹ پاکستان کی ایک لیگ جو ہے وہ اون بائی پاکستان جو ہے. ویسے آپ کا ویزا آپ کو مل گیا سر بھارت کا؟ میرا تو آ ہی جائے گا لیکن میں ابھی رکا ہوا ہوں. ابھی آیا نہیں؟ میں چاہتا ہوں کہ اپلائی نہیں کیا یا آیا نہیں ابھی؟ نہیں اپلائی تو کیا ہوا، سب نے کیا ہوا، ہم نے بھی کیا آیا نہیں آپ کا بھی سب لوگوں کے ساتھ. یہ تو نیوز ہے ہماری، ابھی تک چیئرمین پی سی بی کا ویزا بھی نہیں آیا، تو وہ شائقین جو ناراض ہیں انہیں زیادہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے چیئرمین پی سی بی کا ویزا بھی ابھی تک نہیں آیا. خواہش ہے کہ ہمارے صحافی بھائی اور شائقین ان کا بھی ویزا جلد از جلد آ جائے. میں اس کے لیے بار بار وجود کر رہا ہوں. پاکستانی شائقین کو ابھی تک ویزے جاری چونکہ نہیں کیے گئے، نہ پاکستانی جو اسپورٹس جرنلسٹ ہیں انہیں ویزے جاری کیے گئے ہیں بھارت کی طرف سے. کیا وجہ ہے سر، یہ کیوں ہو رہا ہے؟ اور آپ کے بار بار ٹیک اپ کرنے کے باوجود یہ مسئلہ جو ہے حل نہیں ہو رہا، اس کی کیا وجہ ہے؟ ہم نے یہ کافی دفعہ آئی سی سی کے ساتھ ٹیک اپ کیا ہے، بی سی سی آئی کو بھی لکھا ہے کہ ہمارے جو شائقین ان کو، انہوں نے، اور ٹیلی فون بھی ہم نے کیے ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ جی انشاءاللہ جلدی ہو جائے گا. یہ ابھی کر رہے ہیں اس پہ، ان کا جو سیکیورٹی کا ایشو ہوتا ہے وہ ایک ایک کو کر رہے ہیں، تو انشاءاللہ یہ جلدی ہو جائے گا. اور آئی سی سی نے بھی ہمیں یہ یقین دہانی کرائی ہے کہ ہم نے بی سی آئی سے کہا ہے کہ اس کو آپ جلدی اس کو ریزالو کریں، کیونکہ ہمارے جو جرنلسٹ ہیں جنہوں نے جا کے کرکٹ کو کور کرنا ہے میچز کو، وہ بھی نہیں جا پا رہے. اور جو ہمارے کرکٹ کے شائقین ہیں وہ بھی بیچارے پھنسے ہوئے ہیں اس بات پہ کہ وہ ویزا ملے تو پھر آگے وہ بکنگ کرا کے آگے جائیں. لوگ ٹکٹیں لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، آن لائن پرچیز کر کے بیٹھے کچھ ایسے بھی ہیں، ویزا نہیں مل رہا. تو مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ یہ چند دنوں میں کچھ پازیٹیو رزلٹ نکل آئے گا. حسن علی کی ٹیم میں شمولیت کے بارے سے بھی سوالات اٹھنا شروع ہو گیا. اوبیسلی نسیم شاہ ایک بہت بڑا پاکستان کا سٹار اس وقت، ایک بہت بڑا ہمارا کی پلیئر تھا، وہ انجرڈ ہو گئے ورلڈ کپ سے پہلے، ایک بیڈ لک تھی ہماری. لیکن حسن علی کی شمولیت کے بارے سے بھی بڑی تنقید ہو رہی تھی کہ زمان خان کو ریزرو میں ڈال دیا گیا، حسن علی کو لے آئے بالنگ میں، حالانکہ ان کی پرفارمنس بہت ہی بری چلی آ رہی تھی پیچھے. اس کے علاوہ اسپنرز میں ہم مڈل کے اوورز میں ہم وکٹ نہیں لے پا رہے، نہ شاداب وکٹ لے پا رہے درمیان کے اوورز میں، نہ ہی محمد نواز اس میں افیکٹو ثابت ہو پا رہے ہیں. حالانکہ ٹیم میں وہ ایز اے اسپنر کھیل رہے ہیں، لیکن زیادہ ان کی یوٹیلیٹی ایز اے بیٹسمین لی جا رہی ہے. تو اس والے سے تو سر ہم نئے بال کا مسئلہ بھی تھا، عماد وسیم کے والے سے اگر انہیں شامل کر لیا جاتا تو شاید وہ نئے بال سے بال بھی کر سکتا تھا. بیٹنگ میں بھی آ کے وہ بڑا اچھا پرفارم کر رہا ہے. ابرار کا ٹریول ریزرو میں ڈالنے کے بجائے ٹیم میں اسکواڈ میں شامل نہ کیا جانا، اس پہ بھی بڑی تنقید ہوتی ہے، بڑی بحث ہوتی ہے سر. اس پہ شاید محمد حفیظ کی اور مصباح الحق کی رائے تھی کہ ان لوگوں کو شامل کیا جائے شاید. ہاں جی، انہوں نے بڑی اچھی کارآمد تجاویز دی، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ آپ کی جو ٹیم آگے جا رہی ہے اس کا ہر ایک پلیئر کا سکسیسو پلان رکھیں. اگر کوئی زخمی ہو جائے، کچھ ہو جائے تو اس کا کون سا اس کا نئے بدل ہوگا. وہ ساری تجاویز انہوں نے کپتان بابر اعظم صاحب کو دی، تو اس نے نوٹ کر لی. اس نے کہا کہ انشاءاللہ میں اس چیز کو اپنے ذہن میں رکھوں گا. اور آپ نے جس طرح زمان خان کی بات کی اور نسیم شاہ کی بات کی، حسن علی کی بات کی. نسیم شاہ کا تو میں کہوں گا وہ جو 5 پلیئرز تھے جن کو پی سی بی نے پہلے دے دیا تھا پرمیشن کہ جاؤ لیگ کھیلنے کے لیے، تو وہ جب اس پہ گئے لیگز کھیلنے کے لیے اور فٹیگڈ ہو کر واپس آئے، ساتھ ہی افغانستان کا وہ 3 ٹیسٹ میچ تھے وہ بھی کھیلے. پھر اس کا ایشیا کپ جیسے شروع ہوا تو اس میں پھر وہ زخمی ہونا شروع ہو گئے. اور یہی مجھے خدشہ تھا جب میں بورڈ میں آیا ہوں، تو میں نے کہا کہ ہمارے ایشیا کپ ورلڈ کپ آ رہا ہے، اپنے کھلاڑیوں کو ہم بچا کے رکھیں. پھر بورڈ نے مجھے بتایا کہ آپ سے پہلے جو آپ کے پریڈیسیسر تھے سیٹھی صاحب، وہ 5 کھلاڑیوں کو این او سی دے چکے ہیں. تو میں نے کہا ٹھیک ہے، اگر ایک چیئرمین نے دیا ہے تو میں اس کو جاری رکھوں، اس کو میں رد کرتا ہوا اچھا نہیں لگتا. آپ دیکھیں کینڈی میں پاکستان آلموسٹ جیت چکا تھا اگر بارش نہ ہوتی. تو جب ادھر ہم پہنچے ہیں کولمبو میں تو 5 کھلاڑی ہمارے انجرڈ ہو گئے اور دوسری ان کو کرنا پڑا. تو باقی زمان خان بڑا اچھا بالر ہے اور اس نے بالنگ بھی وہاں پر بھی اچھی کی. لیکن اب وہ پچ کو دیکھتے ہوئے بہتر جو کوچ اور کیپٹن ہے وہ بہتر فیصلہ کر سکتے ہیں کس کو کھلانا ہے، کس کو ریزرو میں بٹھانا ہے یا کیا کرنا ہے.